اللهم سلمني من رمضان. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کیسے گزاریں، اس سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 16 لے کر آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے اور افطار کرانے کی فضیلتیں کیا ہیں. آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ الحمدللہ جنہوں نے اس کتاب کی تصنیف کی ہے، دی آتھر آف دس بک فرام وچ آئی ایم گیونگ یو سم ایکسرپٹس، اس کتاب کا نام ہی ہے ماہ رمضان کیسے گزاریں، اور انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے. انگلش میں اٹ از ٹرانسلیٹڈ ہاؤ ٹو اسپینڈ رمضان المبارک. اٹ از آلسو ٹرانسلیٹڈ ان انگلش اینڈ ہندی. And the author himself, دائی کبیر وقار اہل سنت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری is present here. And this place, as everybody knows, is Noor Hall, Noor Street, Preston, PR1 1QS, where 23rd annual Sunni Ijtima of Sunni Dawat Islami is happening. Today is the second day. But I take this privilege, اور یہ میں موقع لے رہا ہوں کہ پہلے ہم حضرت سے کچھ دعائیں لے لیں اور اس سلسلے میں کچھ رہنمائی لے لیں کہ یہ جو ہم سیریز کر رہے ہیں اس سلسلے میں حضرت ہم کو کیا حکم دیتے ہیں، ہم کو کس طریقے سے اس کو عمل میں لانا چاہیے. حضرت میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں کہ SDI میڈیا کے ناظرین کو آپ کچھ پیغام ضرور عطا فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ ماہ رمضان کیسے گزاریں یہ کتاب جو مقبول خاص و عام ہوئی، اس کتاب کے ایپیسوڈ کو لے کر آپ قوم کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. یقیناً اس سے بہت ساری معلومات لوگوں کو حاصل ہوگی. اس کتاب کے لکھنے کا سب سے بڑا سبب یہ بنا کہ ہم نے لوگوں کو بہت سارے مواقع پر بہت ساری خوشیاں مناتے ہوئے اور بڑے دن کیسے گزارنے چاہیے، بڑی رات کیسے گزارنی چاہیے، اس کے حوالے سے کتابیں جو ہے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ لوگ خریدتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں. لیکن وہ مقدس مہینہ جس کے اندر قرآن مقدس نازل ہوا، اس مقدس مہینے کے گزارنے کے سلسلے میں بہت سارے مصنفین نے کتابیں تو لکھی، لیکن وہ اپنے اپنے اعتبار سے بہت ہی اچھی بھی ہیں اور قابل مطالعہ بھی ہیں. لیکن تحریک کی مزاج اور عوام کی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا ایک ایسی کتاب ترتیب دی جائے جس کے نام اور ٹائٹل ہی سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مقدس مہینے کو ہم کو کیسے گزارنا چاہیے. تو اسی لیے اس کا نام پسند کیا گیا ماہ رمضان کیسے گزاریں. اور اس کتاب کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کیسے گزارا تھا اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے اندر کن چیزوں کے حوالے سے فضائل بیان فرمائے ہیں، اس کے حوالے سے بھی اس کے اندر الحمدللہ تذکرہ موجود ہے. اور خاص طور پر میں ایک چیز عرض کروں کہ لوگوں کو سائیکولوجیکل ایسے معاملات درپیش آتے ہیں رمضان کے اندر روزے کی حالت میں کہ ان کو خود کو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم کریں کہ نہ کریں، روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر گرمی شدید ہو، جیسے عام طور پر گلف وغیرہ کے اندر گرمی ہوتی ہے، انڈیا کے بعض علاقوں میں شدید گرمی ہوتی ہے، اور گرمی کے موسم کے اندر ماہ رمضان المبارک آ جاتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ ماہ رمضان ایسے ہی علاقے میں گزارا تھا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گرمی کی شدید دھوپ کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ماہ رمضان گزارا تھا. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کبھی ایسا ہوتا کہ صرف تہبند پہنے ہوتے اور چادر کو جو ہے پانی سے بھگو کر اس جو ہے بھگی ہوئی چادر کو سرکار اپنے جسم پر ڈال لیتے. اس طرح سے حضور اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے. تو اب یہ چیز ایسی ہے کہ لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی، اور اس موقع پر وہ روزے کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے کبھی کچھ کہتے نظر آتے ہیں، کبھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں.
تو آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے اپنا عمل کر کے بتایا کہ آپ شکوہ شکایت کرنے کی بجائے اس راحت والے طریقے کو اپناؤ تو آپ کو شدت محسوس نہیں ہوگی. جی اس طریقے سے عام طور پر لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور اس موقع پر بھی ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈو پاک کے اندر اور عام دنیا کے اندر بھی لوگ جو افطار کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ افطار میں کھجور کا استعمال حضور کی سنت ہے، لیکن آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سحری میں بھی کھجور کا استعمال فرمایا ہے. اور بسا اوقات تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف کھجوری سے سحری کر لیا کرتے تھے. کیا بات ہے. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں اس کتاب میں جمع کرنے کی ہم نے کوشش کی، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ابھی تک جتنی بھی کتابیں ترتیب دی گئیں ان کتابوں میں اگر سب سے زیادہ پاپولر اور سب سے زیادہ ایڈیشن اگر کسی کتاب کے نکلے ہیں تو الحمدللہ یہ ماہ رمضان کیسے گزارنے کے نکلے. اور آج بھی مجھے مسرت ہوتی ہے کہ الحمدللہ بہت سارے علماء اور ائمہ مساجد، علماء میں وہ علماء نہیں کہہ رہا ہوں جو خود ماشاءاللہ مفسر ہیں یا محدث ہیں یا فقیہ ہیں، میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو ائمہ مساجد ہیں اور اس بلند پایہ کے عالم نہیں ہیں، تو وہ بھی اس کتاب کے اندر سے الحمدللہ درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگوں کو ماہ رمضان کیسے گزاریں اس کے حوالے سے رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ کتاب بہت ہی مقبول ہے. تو میں نے ابھی گزشتہ ہفتے اجتماع کے اندر مرکز کے بامبے کے ہفتہ واری اجتماع میں میں نے لوگوں کو اپیل کی تھی. میں نے کہا جس طریقے سے افطار کرانے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے، رمضان میں کھانا کھلانے کے حوالے سے فضیلت بیان فرمائی ہے، تو اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، اس کی فضیلت تو یقیناً مسلم ہے. لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی کریں کہ جو لوگ ماہ رمضان کے اندر رات کو گپ شپ کرتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں اور گھومتے گھامتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، ہوٹل بازی کرتے ہیں، تو کم از کم ان کی رہنمائی کے لیے بھی یہ کتاب کافی مفید ہو سکتی ہے. تو آپ لوگ اس کتاب کو خرید کر اس کتاب کو عوام کے اندر تقسیم کرائیں، میکزیمم عوام تک یہ پہنچے. میں آپ کو بامبے کے ایک بڑے ایڈوکیٹ ہیں جو آپ جانتے ہیں، ان کے حوالے سے رضوان مرچنٹ، جو بڑے مشہور و معروف وکیل میں سے ہیں، جن کی فیس بھی آپ جانتے ہیں اور جن کا قد بھی آپ جانتے ہیں. میں نے اتفاق سے ان کو ایک مرتبہ جو ہے یہ ہاؤ ٹو اسپینڈ رمضان المبارک کی کتاب 3-4 عدد کتاب میں نے ان کو تحفے میں پیش کی. پھر اس کے بعد میری ملاقات ہوئی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ دینی کتابوں کو پڑھنے کا میرا بچہ اتنا شوقین نہیں ہے، لیکن میرے بچے کو میں نے آسٹریلیا یہ کتاب بھیجی تو میرے بچے نے ایک ہی رات کے اندر پوری کتاب پڑھ لی. سبحان اللہ. تو الحمدللہ یہ کتاب بڑی بارگاہ رب العزت میں مقبول بھی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اس کتاب کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور اس کا صحرا ان ٹرانسلیٹروں کو بھی جاتا ہے جنہوں نے ماشاءاللہ اردو سے اس کو انگلش، جیسے سلیم پٹیل ہے ماشاءاللہ، سلیم نوری، انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیشن کیا اور اس سے لوگوں کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے. بھائی شبیر پٹیل جنہوں نے گجراتی میں ٹرانسلیشن کیا، اسی طریقے سے ہمارے کچھ ساتھی جنہوں نے ہندی میں ٹرانسلیشن کیا. تو یہ کتاب رمضان شریف کو الحمدللہ پرفیکٹ گزارنے کے لیے بڑی مفید کتاب ہے. اور ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اس کے ایپیسوڈ جو ہے وہ تیار کر کے اس میں سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. مولانا افضل برکاتی جو گلبرگہ شریف کے ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹی وی چینل کے لیے جو ہے اس کے ایپیسوڈ تیار کیے تھے. ہاں، اور بہت مقبول ہوا، اور لوگ خاص یہ پروگرام سننے کے لیے ماہ رمضان کیسے گزارے، انہوں نے بھی اس کا ٹائٹل وہی دیا تھا. تو بہرحال یہ کوشش ہے، اللہ کی کسی اچھے کے صدقے میں یہ کام قبول فرما لے، اور پروردگار جل جلالہ ہم سب کے لیے، ساری امت کے لیے سامان آخرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے. جزاک اللہ خیر حضرت، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے خود نیکی کرنے والا. تو آپ نے یہ رہنمائی کی ہے، لاکھوں لوگوں تک یہ رہنمائی الحمدللہ پہنچ رہی ہے، کتاب کے ذریعے بھی، اور انشاءاللہ اب اس ایپیسوڈ کے ذریعے بھی ضرور پہنچے گی، اس سیریز کے ذریعے. تو آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور ہم آپ کے لیے اپنی چھوٹی سی زبان سے اس بڑے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا سایہ
تمام عالم اسلام پر دراز سے دراز تر فرمائے، اور آپ ایسی مزید کتابیں عام فہم آسان سہل زبان میں لکھ کر کے عوام الناس تک پہنچاتے رہیں، تاکہ ایک بچے سے لے کے بزرگ تک اطمینان اور سکون کے ساتھ بغیر کسی شک و تردد کے دین پر عمل کر سکے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کھجور کی سنت شاید اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، اسی طرح کچھ لوگوں کو ابھی جو ہم ایپیسوڈ لے رہے ہیں اس میں مسواک کے تعلق سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ، تو اس میں آپ نے اس کو انکلوڈ کیا ہے، روزہ اور مسواک کا استعمال۔ بعض لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ روزے میں مسواک کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس سے روزہ رہے گا یا چلا جائے گا، یا اگر رہے گا تو اس کی کیا صورتیں ہیں، روزہ نہ جائے اس لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ نے نہ صرف اس میں روزہ اور مسواک کا استعمال میں صرف مسواک کی فضائل، بلکہ اس کے جو سائنٹیفک فضائل ہیں وہ بھی اپنے حوالوں کی روشنی میں، سائنٹیفک حوالے کی روشنی میں کیے۔ انشاءاللہ ناظرین، ہم یہ مسواک کے جو فوائد ہیں اس کتاب کے ذریعے سے ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فی الوقت اسی وقت ہم حضرت کی اجازت سے اس ایپیسوڈ کو کلوز کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 17 میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني اللهم سلمني